اور انبیاء علیہ السلام نے ہر مشکل موڑ پر جوانوں پر اعتماد کیا ہے، اور کسی بھی معاشرے میں انقلاب ممکن نہیں ہے مگر اس معاشرے کے جوان بیدار نہ ہو جائے، اس معاشرے کے جوانوں کے وجدان بیدار نہ ہو، اس وقت تک انقلاب ممکن نہیں ہے۔ اور قرآن افتخار کے ساتھ جوانوں کی تعریف فرما رہا ہے، اور قرآن مجید اصحاب الکہف میں اس آیے کے ذریعے نصرت الہی ان جوانوں کے ساتھ ہونے کا اعلان کروا رہا ہے جو جوان ایمان اور تقویٰ کی لیس سے میدان میں اتر آئے۔ یقین کیجئے اللہ کی نصرت اس جوان کے ساتھ سامنے آئی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ اصحاب کہف چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، تعداد میں بہت کم تھے لیکن جوانوں کے دل میں توحید کی معرفت، ایمان اور وحدانیت سے محبت اور ایمان کے جذبے سے سرشار یہ چند جوان اٹھتے ہیں، زمانے کے فرعون کے مقابلے میں قیام کے لیے تیار ہوتا ہے، حالانکہ ان کی تعداد 4 یا 5 ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ فِي إِيمَانِهِمْ، اللہ کو اتنا پسند آیا ان کے ایمان میں اور اضافہ فرمایا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ہی ان کے دلوں کو مضبوط بنایا۔ اور علی بن ابی طالب کے فضائل میں سے ایک فضیلت امام صادق علیہ السلام زیارت کرنے والے فرماتے ہیں سلام ہو اس امام پر جو اصحاب کہف کے جوانوں کے ساتھ انبیاء کے لہجے میں گفتگو سنتے جب محمد میں انشاءاللہ پاکستان کے نوجوان جو امام خمینی کی سیرت پر چلتے ہوئے، اپنے انبیاء کی سیرت، اہل بیت کی سیرت پر چلتے ہوئے، جس طرح امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایران کی سرزمین میں جوانوں پر اعتماد کیا اور جوانوں پر بھروسہ کیا، اور یہ الہام ہوا کربلا سے کہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کربلا میں جوانوں پر مکمل اعتماد کیا، چونکہ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں وہ سارے موارد جو آج صبح میں نے علماء کے ساتھ بیان کیا تھا، بعض موارد ایسے ہے مولانا حدیث سے جہاں پر جوانوں کے بارے میں کسی بھی انقلاب کی شرائط پر جوانوں کے بارے میں انبیاء اور اہل بیت نے اعتماد کیا اور کامیابی ان کے قدم چلے ہیں وہ بیان کرتا۔ لیکن ایک جملہ عرض کروں، انبیاء اور اہل بیت نے کی سیرت میں سے سیرت یہ ہے کہ جوانوں پر مکمل اعتماد کرتا ہے۔ اور آج میں جناب مولانا والد ناصر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں جیسے ایکٹیو ہوئے جوانان یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ اپنے جوانوں پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ اس سرزمین میں شہید جوان تاغوت اور امریکہ کے جنازہ میں جا کر اس ملک کو امن و حیات بنا دیں۔ کیوں؟ یہ 10 ہمیں کربلا نے دیا۔ امام حسین علیہ السلام ایک 13 سال جوان پر اعتماد کامل کا اظہار فرماتے ہیں اور پوری دنیا کو دکھاتا ہے کہ یہ جوان صرف باتیں روک کر میدان میں نہیں نکلے، یہ جوان اچانک جذبے میں آ کر میدان میں نہیں نکلے۔ اس لیے بار بار اس جوان کے ایمان کے امتحان، نظریات کے امتحان، فکر کے امتحان لے رہے ہیں۔ بیٹا یہ تو بتاؤ کہ شہادت تمہارے نظر میں کیا ہے؟ بڑے اطمینان سے 13 سال نوجوان چلاتے ہیں احلام من العسل، یہ منطقی جملہ ہے، یہ عرفانی جملہ ہے، یہ فلسفی جملہ ہے، یہ علم و معرفت سے بھرا ہوا جملہ۔ شہزادہ قاسم نے فرمایا بابا میں چاچا میں شہادت کو شہد سے زیادہ مٹھا سمجھتا تھا۔ یہ جو شہادت کی طرف یہ جوان بڑھ رہے تھے ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، توحید کے ساتھ اور اپنے زمانے کے امام پر یقین کے ساتھ، اور زمانے کے امام نے اتنا بھروسہ کیا کہ سب سے اہم پہلوان حضرت شادی کے مقابلے میں 13 سالہ جوان بچ گئے۔ یہ اعتبار امام زمانے جوان پر کیا تیار ہے آپ لوگ میں؟ ایک دشمن کے پاس اپنے 13 سالہ جوان کو دیتے مقابلے کے لیے؟ ہمیں
نوجوان نہیں ہے، ہمت کرنا چاہیے، لیکن دیکھو اکثر ہجری میں 13 سال نوجوان کو مسلح کرنا پر شہید ہوتا ہے، بتاتے ہیں کہ وہ اسلحہ جو حضرت شہزادہ قاسم نے بتایا اپنے جسامت سے زیادہ وزین اور زیادہ جو ہے اپنے جسامت سے زیادہ وزن ہے اور بھاری اسلحہ کا جو اٹھایا، لیکن زمانے کے امام اس جوان کی فلسفی فکر پر بھروسہ فرماتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اور جوان کو میدان میں بیچتے ہیں۔ جب اس نوجوان کو یقین ہوتا ہے کہ فرزند زہرا نے ان پر بھروسہ کیا ہے، امام زمان نے ان پر بھروسہ کیا ہے، اتنے شجاع بن کر میدان میں لڑتے ہیں کہ حضرت شامی کو جہنم کر کے مسکراتے تھے ملا کے دور آج پاکستان کے ہر شہر میں علی اللہ کی پاک رسول میں ماننے والے کو کرلا اور شہزادہ قاسم کی طرف سے رہنے والے تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن جولائی کو جوانوں کا وہ سیلاب آئے گا کہ پاکستان کے ہر تابوت کو باہر چلے جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ اعجاز حدیثی صاحب، اب میں درخواست گزار ہوں علامہ حسن رضا صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب علامہ حسن رضا